السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت پیاری ایک آیت مبارکہ میرے ذہن میں آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں خبر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، ہم یقیناً جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ کیوں تنگ ہوتا ہے؟ وہ جو باتیں کرتے ہیں، یعنی انسانوں کا دل تنگ ہوتا ہے بعض دفعہ لوگوں کی باتیں سن کر، خاص طور پر اس آدمی کا دل جس کا دل صاف ہو، اخلاص سے بھرا ہو، وہ پرخلوص ہو، وہ کسی کو تکلیف نہ دینا چاہتا ہو، وہ کسی کا نقصان نہ کرنا چاہتا ہو، وہ خیر کی بات کرتا ہو یا وہ حق کی بات کرتا ہو اور اس کے جواب میں اسے تانے ملیں، اسے گالیاں ملیں، اس کا مذاق اڑایا جائے، یقیناً اس کا دل بہت تنگ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو اس کے جواب میں جب آپ پر تانے پڑتے تھے، آپ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، آپ کو تکلیف دی جاتی تھی زبانوں سے، تو آپ کا دل واقعی تنگ ہوتا تھا۔ اور اس کی خبر اللہ تعالیٰ کو تو یقیناً تھی، اور پھر وہ خبر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی کہ ہمیں معلوم ہے، یقیناً ہمیں معلوم ہے یہ بات۔ اچھا پھر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور وہ علاج ہم سب کے لیے ہے۔ یقیناً ہمارے دل بھی کبھی تنگ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ہاں جی، کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی پاکی بیان کریں، یعنی تسبیح کریں۔ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ایسی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اس طرح کی تسبیح جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے، اللہ کی بزرگی بیان کی جائے، تسبیح کریں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی کیا ہے کہ نماز پڑھیں، کہ نوافل پڑھیں، نفل پڑھ دیں۔ کبھی کسی کی باتوں سے آپ کو لگے کہ اب میرا دل تنگ ہو رہا ہے، فوراً تسبیح کر دیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اور ہو سکے تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ دیں۔ جب آپ سجدہ کریں گے، یہ سارے غم بیان کر دیں اللہ کے سامنے۔ جب اب سجدے میں ہم جائیں گے، اب دیکھیں ہم سجدے میں جائیں گے تو بھی ہم اللہ کی بزرگی پاکی بیان کریں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم دیا، اور یہ ہم سب کے لیے مشورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی باتوں سے دل تنگ ہو، تسبیح کیجئے، نفل پڑھیے۔